عزم ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، 14 جون 1911 کو آج سے تقریباً 110 سال پہلے اٹلی کے شہر روم سے زینیٹی نام کی ایک ٹرین روانہ ہوتی ہے۔ اس کو پہلی بار پٹریوں پر لایا گیا تھا۔ یہ اس ٹرین کا پہلا ٹرائل تھا۔ اسے یادگار بنانے کے لیے اور اس کی پبلسٹی کے لیے کمپنی نے فری ٹرائلز دیے۔ قرعہ اندازی کے ذریعے 100 خوش نصیب لوگوں کو چنا گیا، جنہیں ٹرین میں فری سفر کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے لے کر واپسی تک سب کچھ فری دیا گیا۔ یہ ٹرین 3 بوگیوں اور 1 انجن پر مشتمل تھی۔ یہ ٹرین روم سے روانہ ہوتی ہے اور اس طرح ایک یادگار سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں تک ٹرین بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی منزل کی طرف گامزن رہتی ہے۔ ٹرین میں موجود مسافر جو کہ فری میں اپنے سفر کو انجوائے کر رہے تھے، ٹرین اسٹاف بھی مسافروں کی بھرپور خدمت کر رہا تھا۔ ٹرین بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھی کہ اچانک وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کو سن کر آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ ٹرین کے راستے میں ایک سرنگ آتی ہے، جس سرنگ کا نام لومبارڈی ٹرمینل تھا۔ اس سرنگ کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر تھی۔ یہ ٹرین سرنگ میں داخل تو ہو جاتی ہے لیکن سرنگ کے دوسرے راستے سے باہر نہیں نکلتی۔ یہ ٹرین سرنگ میں ہی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ٹرین نہ ہی اس وقت ملی اور آج تقریباً 110 سال گزرنے کے بعد بھی اس ٹرین کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ جی ناظرین، جیسے آپ لوگوں کو حیرانی ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح وہ لوگ بھی حیران تھے جو ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کہ آخر ٹرین کہاں گئی، اور وہ سب بھی حیران تھے جنہوں نے اس ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا اور جنہوں نے اسے سرنگ میں جاتے دیکھا تھا۔ جب ٹرین کئی گھنٹوں تک اپنی منزل تک نہ پہنچی تو پورے اٹلی میں ٹرین کی گمشدگی کی خبر پھیل گئی کہ 106 لوگوں والی ٹرین لومبارڈی ٹرمینل میں غائب ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد اس کی جانچ پڑتال شروع کر دی گئی۔ اس سرنگ میں ٹرین کو گئے ہوئے تقریباً 1 دن گزر چکا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سرنگ میں ٹرین کسی حادثے کا شکار ہو چکی ہے۔ تحقیقات شروع ہو گئی۔ سرنگ کے چپے چپے کو چھانا گیا کہ سرنگ میں کوئی کھائی یا کوئی دوسرا راستہ تو نہیں کہ ٹرین غلطی سے وہاں نہ چلی گئی ہو۔ آپ لوگ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سرنگ میں نہ ہی کوئی کھائی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ۔ جب تحقیقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور نہ ہی ٹرین کا پتہ چلا تو یہ بات میڈیا تک پہنچ جاتی ہے، جس سے اٹلی کی بہت بدنامی ہوتی ہے کہ اٹلی کے 106 شہری گم ہو گئے ہیں، جن کا پتہ لگانے میں اٹلی ناکام ہو چکا ہے۔ پھر میڈیا پر 2 لوگوں کے بارے میں چرچا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے 2 لوگ ملے ہیں جو کہ اس ٹرین میں سوار تھے، لیکن غار میں جانے سے پہلے ان لوگوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب و غریب آوازیں، سفید رنگ کا دھواں دیکھ کر ہم لوگوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی۔ ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے۔ چلتی ٹرین سے کودنے کی وجہ سے ان لوگوں کو اچھی خاصی چوٹیں بھی آئیں۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے اور کہتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ یاد نہیں۔ ان دونوں کی دماغی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ایسے میں انویسٹیگیشن ٹیم ان پر کسی بات پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک ایسا دعویٰ پیش کیا گیا جس نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا۔ یہ دعویٰ تھا ایک میکسیکو ڈاکٹر کا، جس نے کہا حادثے کے کچھ عرصے بعد 104 مریض ایک ساتھ لائے گئے۔ ڈاکٹر کے مطابق ان کی باتیں اور حرکتیں بہت ہی عجیب تھیں۔ ڈاکٹر نے ان سے جاننے کی بہت کوشش کی کہ یہ حالت کس نے کی اور کیسے کی۔ 104 لوگ اور 2 میکسیکو کے لوگ، ٹوٹل 106 لوگ بنتے ہیں جو کہ اس ٹرین میں سوار تھے۔
इस डॉक्टर ने बताया कि इलाज के फौरन बाद ये सारे मरीज एकदम गायब हो गए। किसी को कुछ पता न चल सका ये लोग कहाँ गए। डॉक्टर का मजीद ये कहना था कि ये लोग अजीबोगरीब आवाज़ में बातें कर रहे थे। ये ट्रेन हादसा एक मुम्मा बन गया था। लोग भूल गए थे, पर वक्फे वक्फे से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। लेकिन इटली इस बात पर भी यकीन करने से कासिर था। वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन भी रोक दी गई और ट्रेन के लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया। एक ऐसा ही दावा तब किया गया जब इस ट्रेन को अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर देखा गया। ट्रेन को रोमानिया, रशिया, हत्ता के इंडिया में भी देखा गया। जर्मनी, मैक्सिको में भी वही ट्रेन देखी गई। ऐसे ही एक आप बीती यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन की है। जेंट्री जैसी एक ट्रेन पहुंचती है। रात का वक्त था, वो स्टेशन भी बहुत छोटा था। उस वक्त सिर्फ स्टेशन मास्टर ही स्टेशन पर मौजूद था। वो कहते हैं 3 डब्बों वाली एक ट्रेन आती है, कुछ लम्हों के लिए स्टेशन पर रुकती है और फिर पहाड़ों की तरफ चली जाती है। स्टेशन मास्टर कहता है पहले तो मुझे ये एक ख्वाब लगा, लेकिन ये हकीकत थी जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। स्टेशन मास्टर ने हेडक्वार्टर इस ट्रेन की इत्तला दी। जब तहकीकात शुरू की तो पता चला उन पहाड़ों की तरफ एक बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। ट्रेन उसी तरफ गई थी। मैक्सिको एक और दावा जो कि मैक्सिको में किया गया कि एक 3 डब्बों वाली ट्रेन को देखा गया जो कि कुछ वक्त के बाद गायब हो गई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसी ट्रेन जो गायब हो गई और मुख्तलिफ जगहों पर वक्फे वक्फे से नज़र आती रही, इस ट्रेन के बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलते कि ये ट्रेन कहाँ गई। लेकिन जो तहकीकात हुई इससे यही पता चलता है कि ये ट्रेन टाइम लूप में फंस गई है। अगर हम टाइम लूप के बारे में तहकीकात करें तो हमें मालूम होगा कि इस ट्रेन के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें, मिसाल हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ वगैरह भी टाइम लूप में फंसे हुए हैं, जो कभी टाइम में पीछे चले जाते हैं और कभी आगे चले जाते हैं। इस ट्रेन के बारे में इटली के इतिहास में दर्ज किया गया है कि ये ट्रेन गुम हो गई थी। जी तो नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।